السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذي بلغ الرسالہ وأدى الأمانہ ونصح الأمہ وجاہد فی اللہ حق جہادہ صلوات ربی وسلامہ علیہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29، جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی۔ اس آیت سے پہلے 28 نمبر کی آیت جو تلاوت کی گئی تھی، جس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کے کفر کا ذکر کیا کہ انسان یہ اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، موت دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اسے دوبارہ اٹھائے گا اور کیے ہوئے اعمال کی جزا اور سزا اسے ملے گی۔ تو آخر انسان کفر کیوں کرتا ہے؟ آج کی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مزید احسانات کا ذکر کیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے عقیدے کی 2 اہم باتیں اہل علم نے مستنبط کی ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو توحید، جو عقیدہ ہم سنتے اور سناتے ہیں، توحید 3 قسموں پر مشتمل ہے، اور اس میں سے توحید کی ایک قسم توحید ربوبیت بھی ہے۔ توحید ربوبیت اس بات کا اقرار کیا جائے کہ سارے کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی وہ اللہ تمہارا بھی خالق ہے، اور تمہارے فائدہ اٹھانے کے لیے زمین کے اندر جو ساری چیزیں ہیں، ان ساری مخلوقات کا خالق جو ہے صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو یہ توحید ربوبیت ہے، اور توحید کی یہ قسم جس کے قائل سمجھ لیجئے کہ 99% لوگ ہیں، الا ایک فرقہ جسے ہم کمیونسٹ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے گاڈ از نتھنگ، اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں، بس ساری کائنات ایسے ہی ایٹومیٹک چل اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ورنہ چاہے بدھسٹ ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچین ہو، جوس ہو، ہندو ہو، مجوسی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب لوگ اس توحید کے قائل ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، یہ جو سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ہیں، جن کے درمیان آپ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اگر ان سے پوچھیں من خلقہم، کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى الى السماء،
فسواہن سبع سماوات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا کہ زمین پہ چل سکو، زمین پہ گھر بنا سکو، زمین پہ زراعت کاشتکاری کر سکو، تجارت کر سکو۔ زمین کو تمہارے لیے بنایا اور پھر آسمان کو تمہارے لیے سایہ بنایا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کا قصد کیا اور 7 آسمان ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا دیے۔ اس طریقے سے زمین جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، یہ زمین 7 تہ زمین کی ہے، ایسے ہمارے اوپر یہ 7 آسمان ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ علیم جو ہے یہ اللہ کا اسم بھی ہے اور صفت بھی ہے۔ علیم اللہ کا نام ہے علیم، صفت کیا ہے؟ جاننے والا۔ تو علم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کے کچھ اسماء ہیں، کچھ نام ہیں اور کچھ صفات ہیں اور کچھ خوبیاں ہیں، ان کو اللہ کے لیے ثابت مانا جائے، اس کے اندر کسی قسم کا کچھ چوں چرا نہ کیا جائے۔ اور یہ توحید کی تیسری ایسی قسم ہے کہ اس کے اندر بہت سے فرقے گمراہ ہو گئے، بلکہ جتنی گمراہی اس توحید اسماء و صفات میں ہوئی ہے کسی اور اس میں نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ جہمیہ ایک باطل فرقہ ہے، جنہوں نے سرے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے، جنہوں نے اللہ کے اسماء کا نام کا انکار کر دیا اور اسماء کو ثابت کیا اور صفات کا انکار کر دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، لیکن جانتا ہے، یہ جاننے کی صفت اور خوبی کو انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے معطلہ ہیں، جنہوں نے سرے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات کا خوبیوں کا انکار کر دیا۔ ممثلہ ہیں، جنہوں نے خوبیوں کو تو ثابت کیا لیکن انہوں نے اس کے اندر غلو کر دیا اور اس کی مخلوق سے تشبیہ دے دی۔ کہا اللہ تعالیٰ اگر سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے، اللہ کو سننے کے لیے کان چاہیے جیسے ہمارے کان ہیں۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کا سرے سے انکار کر دیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی غیر سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سایہ نشان ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سننے کو ثابت کیا ہے، تو جس طریقے سے ہمارے 2 کان ہیں، ہمارے کان میں سوراخ ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بھی 2 کان ہوں گے۔ یہ اس میں جا کر کے کتنے فرقے گمراہ ہو گئے اور وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے جو اسماء اور صفات اپنے لیے ثابت کیے ہیں، اس کو ویسے ہی اللہ کے لیے ثابت کیا جائے، اس کے اندر کسی قسم کی چوچرا نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے کہ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير۔ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب رات کے تہائی یعنی رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ اب ہم اور آپ بحیثیت مومن، ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے۔ کیسے اترتا ہے؟ یہ اللہ کی سایہ نشان۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا استوا کے بارے میں تو کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعہ والایمان بہ واجب۔ استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تو جب استوا کے بارے میں پوچھا گیا تو امام مالک رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، والکیف مجہول،
لیکن کیسے مستوی ہے، کس طریقے سے ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس سلسلے میں بال میں خال نکالنا، سوال کرنا کیسے ہے، کیوں ہے، کیا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ تو اب اگر آدمی کہا کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے، تو جیسے ہم 4 فلور پہ 6 فلور پہ اترتے ہیں تو لفٹ ہے، لفٹ میں پریس کریں گے تو آئیں گے، لفٹ نہیں ہے تو ویسے ہم سیڑھی سے اتریں گے، اترنے کے لیے سیڑھی کی، لفٹ کی ضرورت ہے۔ تو اب ہم دوسرے کے محتاج ہیں، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی دوسرے کا محتاج ہو گیا، تو کیا ہے، یہ شیطانی دروازہ اس سے کھلتا ہے، اور شیطانی مطلب وسوسے اور طرح طرح کی چیزیں آئیں گی۔ تو یہ چوں چرا کرنے میں انسان جو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے اس منہج سے ہٹ جائے گا، اور یہ ہے کہ باطل اور گمراہ جو فرقے ہیں ان کی لسٹ میں چلا جائے گا، اور جب ان کے ساتھ ہو جائے گا تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں کہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اہل علم نے اس آیت کی روشنی میں استنباط کیا ہے، اور صفت علم اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ اگر اس کا حقیقی طور سے ہم اپنے دل و دماغ کے اندر اس کا معنی اور مفہوم بٹھا لیں تو بہت سارے منکرات سے، بہت سارے غلط کاموں سے بچنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم اتنا محیط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اگر ایک درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کی آپ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں، اندھیری رات میں سیاہ چٹان پر اگر ایک چیونٹی بھی چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ کوئی بھی چیز خشکی میں، تر میں، بر میں، بحر میں، کوئی بھی چیز جو ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو اگر یہ چیز ہم بٹھا لیں اپنے ذہن کے اندر تو ہم چاہے تنہائی میں ہوں، چاہے لوگوں کے بیچ میں ہوں، چاہے اپنی سٹی میں ہوں، آؤٹ آف سٹی میں ہوں، اپنی کنٹری میں ہوں، آؤٹ آف کنٹری میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، رات کے اندھیرے میں ہوں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم کو یہ ہے کہ راڈار اللہ کا جو ہے علم، یہ CC کیمرہ ہمارا اور آپ کا جو ہوتا ہے، یہ آج لوگوں کو اللہ کے علم سے انسان غافل ہے۔ اللہ کا مراقبہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، خلل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا علم پوری دنیا کو محیط ہے، لیکن اس علم سے انسان غافل ہے۔ لیکن CC کیمرے لگے ہوں، اگر وہ خراب بھی ہو اور نظر پڑ جائے تو مجرم اپنے غلط ارادے سے باز آ جائے گا، لوٹ جائے گا، اس لیے کہ CC کیمرہ لگا ہوا ہے، خراب ہو پھر بھی۔ تو یہ ہے کہ یہ صفت علم جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس صفت کو اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ساری کائنات کو محیط ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ تصور اور یہ احساس ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارے لیے ہر منکر اور غلط کام سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کا جذبہ ہمارے اندر مزید بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔